جاتا تھا کہ شیعہ سنی لڑائی صرف پاکستان میں ہے، پھر سمجھا جاتا تھا شاید ایران کے اندر شیعہ اکثریتی آبادی ہے، وہاں وہ اقلیت سنیوں کی ہے، انہیں دباتا ہے۔ ایران اور پاکستان کو سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ چلتے چلتے چند سالوں سے بات دونوں ممالک سے نکل کر کے اس وقت یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ آپ افغانستان کی جنگ کے اوپر نظر دوڑا لیں، آپ عراق کی جنگ کے اوپر توجہ کریں گے، آپ مصر کے اوپر چلے جائیں، آپ لبنان میں چلے جائیں، ان تمام جگہوں کے اوپر جو گزشتہ 2-3 سالوں میں خاص کر کے جہاں جہاں حالات خراب ہوئے ہیں، یہ اس کا نام شیعہ سنی جنگ ہی بن چکا ہے۔ اور اس کی گہرائی میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو پھر نتیجے کے طور پر ایران نظر آئے گا۔ افغانستان ہو تب بھی، عراق میں بھی، لبنان میں بھی، بحرین میں بھی، مصر میں بھی، ان تمام جگہوں کے اوپر انہی کی قوتیں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں۔ میں یوں سمجھتا ہوں جیسے امریکہ ایک بڑا، میں تو بدماش ہی کہہ سکتا ہوں، وہ اپنی بدماشی پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر قائم کرنا چاہتا ہے، ایسے ہی ایران جو اپنے آپ کو کہلاتا مسلمان ہے، وہ مسلمان بن کر کے مسلمانوں کے اوپر اپنی بدماشی قائم کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لوں کہ سنیوں کے اوپر وہ اپنی تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ جب بھی کوئی کسی کے اوپر جبر کے ساتھ زبردستی تسلط چاہے گا تو کوئی کمزور بھی آدمی ہو وہ یہ برداشت نہیں کیا کرتا، ٹکراؤ ہو جایا کرتا ہے۔ وہ ٹکراؤ جہاں جہاں ہوا، ساری باتیں سب کے سامنے ہیں۔ میں نے ابھی یمن کا ذکر کیا ہے، وہاں پر جو اسلحہ استعمال ہوا، یہ میڈیا کے اوپر باتیں آ چکی ہیں، ایرانی ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ کا بیان آ گیا کہ یمن کی فتح ایران کی فتح ہوگی۔ یہ کھلی کھلی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی اس نے کہا کہ آج یمن کے اوپر ہم ہیں، کل ہم سعودی عرب کے اوپر ہمارا قبضہ ہوگا، سعودی عرب ہم سے دور نہیں ہے، یہ لفظ بھی اس نے کہا۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہے، آپ نے کہا کہ شیعہ تو منظم ہے، سنی کیوں منظم نہیں ہے؟ مجھے یہی بات سمجھ آ سکتی ہے، اقلیتیں ہمیشہ منظم ہوا کرتی ہیں، اکثریتوں کو اکثریت کا مان ہوا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کون ختم کر سکتا ہے؟ یا یوں کہہ لیں، میں لفظ یہ بھی استعمال کر سکتا ہوں، حق والوں کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ حق دبنے کے لیے نہیں ہوتا، حق بڑھنے کے لیے، پھیلنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ذرا اس وجہ سے تھوڑا سا نظم ان میں کم آ جایا کرتا ہے۔ اور اقلیتیں دیکھیں آپ، کسی نے بلندی کے اوپر جانا ہو نا، سیڑھی لگاتا ہے، اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھنا ہوتا ہے، بڑے آرام آرام سے اوپر کو جاتا ہے۔ اوپر سے نیچے آنا ہو تو بڑے آرام سے آ جاتا ہے، جلدی سے آ جاتا ہے۔ اوپر سے نیچے آنا مشکل نہیں ہوتا، نیچے سے اوپر کو جانا مشکل ہوا کرتا ہے۔ اقلیتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہمارے اندر نظم نہ ہوا تو دنیا کی اکثریتیں ہمیں ختم کر جائیں گی، ہمیں مار دیں گی، ہمیں ہڑپ کر جائیں گی، ہمیں عدم کر جائیں گی۔ اس لیے وہ اپنے لوگوں کو نظم سکھایا کرتے ہیں، جوڑ کر کے رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، مجھے تو سمجھ آتی ہے۔ میں کہنا یوں چاہوں گا، میں اگرچہ جنگوں ونگوں کا قائل نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ جنگیں ہونی چاہیے، میں یہ بھی نہیں چاہتا اس عنوان کے اوپر دنیا کو اس لپیٹ میں لایا جائے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی کسی کے اوپر زبردستی تسلط قائم کیا کرتا ہے تو کمزور آدمی بھی کبھی کبھی کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد،
وہ بھی میدان میں نکل آیا کرتا ہے۔ میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا، دنیا کے تمام مسلمانوں کے سربراہوں کو بڑی سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس آواز کو، اس وبا کو، اس انداز کو روکنا چاہیے۔ یہ شیعہ سنی جنگ اگر عالمی جنگ بن گئی تو دنیا میں ہمارا مذاق بھی بن جائے گا اور ہمارا نقصان بھی بہت بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے میں یوں کہنا چاہوں گا کہ اگر ایران بدمعاشی کرتا ہے تو دوسرے ممالک کو بھی ان کی بدمعاشی کے واقعات دنیا کے سامنے لانے چاہیے کہ انہوں نے فلاں جگہ پہ ظلم کیا، فلاں جگہ پہ جبر کیا، فلاں جگہ پہ زیادتی کی ہے، فلاں جگہ پہ انتہا یہ کی ہے۔ یہ دنیا کو بتانا بھی چاہیے۔ وہ مارتا بھی ہے اور مار کر کے مظلوم بھی بن جاتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، اور کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی تاریخ کربلا یہی بتاتی ہے، بلایا کرتے ہیں، مارا کرتے ہیں، پھر آنسو بہایا کرتے ہیں، پھر ہائے ہائے کیا کرتے ہیں۔ مجھے تو یہاں بھی مینا کے واقعہ کے اوپر یوں ہی لگ رہا ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ہائے بھائی بھی خود ہی کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مولانا معاویہ صاحب، پاکستان میں آپ کی جماعت نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کے والد محترم مولانا اعظم طارق صاحب بھی شہید ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دفاع صحابہ کی شروع کی جانے والی یہ تحریک یا سنی حقوق کے لیے جو آواز اٹھائی گئی تھی، اگر سنی علماء کو شہید کیا گیا، سنی عوام کو شہید کیا گیا، تو کیا یہ وہاں کا لوکل مسئلہ ہے یا کچھ بین الاقوامی طاقتیں یا کچھ غیر ملکی طاقتیں بھی اس میں ملوث ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو تو ہے شیعہ سنی مسئلہ، اس کو جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو دو حصوں میں دیکھنا چاہیے۔ پہلا حصہ اس کا یا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ ہے جب ایرانی انقلاب نہیں آیا تھا، جی، اس وقت پوری دنیا میں شیعہ اور سنی کی شکل و صورت کیا تھی اور ان کا رہن سہن کیسا تھا اور ان کے معاملات کیا تھے۔ جی، اور دوسرا حصہ اس کا ایرانی انقلاب کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس کی شکلیں یکسر مختلف ہیں۔ تو آپ اگر ہماری جماعت کے حوالے سے بات کریں تو چونکہ وہ ایرانی انقلاب کے بعد بنی تھی، تو میں اس کے شروع میں یہ بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایرانی انقلاب کے بعد بنی، اور شاید اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ایرانی انقلاب پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو گرانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس جماعت نے بحیثیت پاکستانی کے اور بحیثیت ایک سچے مسلمان کے یہ ضروری سمجھا کہ وہ اپنے مذہب کا بھی دفاع کرے اور اپنے ملک کا بھی دفاع کرے۔ انہوں نے اس کے دفاع میں اپنی صلاحیتیں خرچ کی، اپنی قربانیاں پیش کی۔ جب آپ بات کرتے ہیں عالمی حوالے سے، تو عالمی حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ آپ صرف ایران کو اکیلا نہ دیکھیں۔ اس وقت آپ کو امریکہ کو بھی ساتھ دیکھنا چاہیے، اسرائیل کو بھی ساتھ دیکھنا چاہیے، ایران کو بھی ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ان تینوں کفریہ طاقتوں نے ایرانی انقلاب کے بعد بطور خاص اور اس سے پہلے عمومی طور پر اپنا کام پوری دیانتداری سے کیا ہے۔ بئی معنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران اس خطے میں جب انقلاب کے بعد اپنی ایک شکل و صورت متعارف کرواتا ہے تو وہ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ امریکہ مخالف حکومت ہے، اور 30 سال مرد آباد کے نعرے مسلسل لگتے رہے۔ لیکن ان 30 سالوں میں بہت دیانتداری کے ساتھ امریکہ نے ایران کی بڑی خدمت کی، اور وہ خدمت سب سے پہلے تو یہ کی کہ ایران کو ٹینشن دے رہا تھا ملا عمر اور طالبان، انہوں نے اس کو مار دیا تاکہ ایران کو ایک طرف سے سکون ہو جائے۔ دوسری طرف اس کو بہت ٹینشن دے رہا تھا صدام حسین اور عراق۔ امریکہ بہادر آیا اور اس نے اقوام متحدہ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صدام کو بھی مار دیا اور عراق کی حکومت کو بھی توڑ دیا، اور دونوں طرف حکومتیں کن کو دی گئی؟ جو ایران نواز لوگ تھے۔ یعنی یہ عجیب دشمنی ہے کہ آپ ہمسائے کے گھر پہ حملہ کر رہے ہیں اور ہمسائے کو حکومت بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں میری اس کے ساتھ بڑی مخالفت ہے، میں اس کو ایک نظر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ خطے میں دو بڑی طاقتوں سے ایران کو خطرہ تھا، دونوں امریکہ نے باری باری ختم کی اور ایران کو اس خطے کا پولیس مین بنایا۔
اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر رمضان المبارک میں ایک شور اٹھتا ہے جی یوم القدس منا رہے ہیں، یوم القدس منا رہے ہیں. بھائی کیا یوم القدس منا رہے ہیں؟ اسرائیل مرد آباد ہو رہا ہے، اسرائیل مرد آباد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اسرائیل مرد آباد ہونا چاہیے، فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ پچھلے ہفتے کی آپ نیوز اٹھا کے دیکھ لیں، ایران کا سفارت خانہ اسرائیل میں بھی کھل گیا. تو بعض لوگ چونک جاتے ہیں اس بات پر کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی جھٹکا نہیں لگا، چونکہ روز اول سے حضرت امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ نے جن چیزوں کو بھانپ کر آن دی ریکارڈ بیان کیا تھا، اور مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے فلور پر جن چیزوں کو آن دی ریکارڈ کہا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ یہی تھی کہ یہ تین کفریہ طاقتیں ہیں جو اس خطے پہ اپنا تسلط چاہتی ہیں. اسرائیل ہے، امریکہ ہے اور ایران ہے. اور آپ اس وقت جو کراچی میں ٹارگٹ کلر پکڑے جا رہے ہیں، اگر آپ ان کو اخبارات کے اس تناظر میں ہی دیکھ لیں، کسی نے انڈیا سے ٹریننگ کی ہے، کسی نے ایران سے ٹریننگ کی ہے، کوئی جناب اسرائیلی ایجنٹ نکل رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے. تو ان لوگوں نے تو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا اس سے دنیا واقف ہے. ہمارے علماء اور کارکنان ان لوگوں کو شہید کیا گیا. تو میں کبھی نہیں سمجھتا کہ یہ ملکی سطح کا معاملہ ہے، یہ انٹرنیشنلی ایک بہت بڑی سازش ہے، جس کے نتیجے میں شام کے اندر بھی لوگ شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں عراق کے اندر بھی مسجدوں میں بم پھٹے، جس کے نتیجے میں ایک مہینے کے اندر بغداد میں 300 سے زیادہ اہل سنت علماء کو پھانسیاں دی گئی، اور جس کے نتیجے میں 7,000 جنازے ہم نے بھی اٹھائے ہیں. تو یہ ایک عالمی سازش ہے جو اس وقت اسرائیل، امریکہ اور ایران کی شکل میں بڑی کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور اس کے بعد شاید کوئی خود نہ مانے تو اس کی مرضی، ورنہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. جزاکم اللہ تعالی. میں شکر گزار ہوں آپ دونوں حضرات کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دعا کیجیے گا اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے. شکریہ مولانا بہت مرجانی شکریہ، صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. مولانا